السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہمارا سبق مد کا بیان چل رہا تھا، تختی نمبر 19، جو کہ ہم پچھلے سبق میں پڑھے تھے۔ مد منفصل کا قاعدہ، اس کی مقدار، اس کا طریقہ، اس کا ضابطہ پڑھے تھے پچھلے سبق میں۔ جو بندہ پچھلا سبق نہیں دیکھے ہیں وہ پچھلا سبق دیکھ کر کے مد منفصل کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ اور آج کا جو سبق ہوگا بچوں، وہ ہوگا مد لازم کے بارے میں۔ اب مد لازم کسے کہتے ہیں، وہ کس طریقے سے ادا ہوتا ہے؟ حرف مد کتنا ہے؟ 3 ہے۔ مد متصل ہے، مطلب مد کتنی ہے؟ مد متصل، مد منفصل، مد لازم۔ تو اسی طریقے سے مد متصل اور مد منفصل کا قاعدہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے مد لازم کا قاعدہ۔ تو سب سے پہلی بات ہے کہ آپ کی کتاب والوں نے بیان کیا ہے مد لازم کی تعریف۔ تعریف کیا ہے؟ مد لازم کی تعریف یہ ہے کہ حرف مد کے بعد اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ کیا ہوگا؟ مد لازم ہوگا، یعنی مد 3 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر کے، یعنی 1 الف سے زیادہ کھینچ کر کے پڑھیں گے، اسی کو مد کہتے ہیں۔ لیکن اس کا نام اگر حرف مد کے بعد، یعنی مراد الف مدہ یا مدہ و مدہ کے بعد اگر جزم ہوگا یا تشدید ہوگا تو پھر مد لازم ہوگا۔ کیا ہوگا؟ مد لازم۔ اب مد لازم کی 2 قسمیں ہیں، مد لازم حرفی اور مد لازم کلمی۔ کیا؟ مد لازم حرفی اور مد لازم کلمی۔ اسی طریقے سے پھر مد لازم کلمی اور حرفی کی بھی 2 قسمیں ہیں، وہ ہم بتا رہے ہیں، آپ کو مثال کے ساتھ سمجھا دیتے ہیں۔ دیکھو، اصل ہوتا ہے قرآن شریف کے اندر میں ایک ہوتا ہے حرف مقطعات، جیسے الف لام میم، کاف ہا یا عین صاد، الف لام میم را، یہ سب جہاں بھی سورت کے شروع میں یہ ہوتا ہے اس کو حرف مقطعات کہا جاتا ہے۔ اس میں اگر حرف مد کے بعد جزم یا تشدید ہوگا تو یہاں پر کیا ہوگا؟ یہاں پر حرفی ہوگا، یعنی مد لازم حرفی۔ اب آگے کیا نام ہے وہ بتا دیتا ہوں، وہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اور اگر ان کے علاوہ پورے قرآن شریف میں کہیں بھی حرف مد کے بعد جزم یا تشدید آتا ہے تو اس کا نام کلمی ہوتا ہے، وہ کلمہ کے اندر میں ہے، اسی لیے سمجھے نا۔ تو اسی طریقے سے آپ کی کتاب والوں نے پہلا مثال دیا ہے، کیا؟ آل آنا۔ کیا؟ آل آنا۔ ہم پڑھے ہیں کہ حرف مد کے بعد، اب حرف مد کے بارے میں ہم بتا دیے تھے پیچھے سبق میں کہ الف مدہ یا مدہ و مدہ کسی بھی شکل میں آ جائے، یا تو وہ الف مدہ کی شکل میں آئے اصل میں، یا تو وہ الف مدہ کھڑا زبر کے شکل میں آئے۔ تو یہاں پر کھڑا زبر کے شکل میں الف مدہ آ گیا تو اس کو حرف مد کہا جاتا ہے، سمجھے بات؟ تو اب اس پر کیا ہوگا؟ حرف مد کے بعد کیا ہے؟ لام ہے، اس لام کے اوپر جزم دکھائی دے رہا ہے، سمجھے؟ اور یہ کلمہ کے اندر میں ہے، سمجھے؟ پورے قرآن شریف میں یہ ایک ہی مثال ہے مد لازم کی، جو کہ حرف مد کے بعد جزم آتا ہے، سمجھے نا؟ تو بہرکیف اس میں حرف مد کے بعد اگر جزم آئے تو مد لازم ہوگا، یہ معلوم ہے؟ یہ کلمہ میں ہے، یعنی حرف مقطعات میں سے نہیں ہے۔ الف لام میم، الف لام میم را اور کاف ہا یا عین صاد قاف، یہ سب میں سے نہیں ہے، یعنی حرف مقطعات سورت کے شروع میں جو ہوتا ہے وہ حرف مقطعات کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں سے نہیں ہے، یہ کلمہ کے اندر میں پایا جاتا ہے قرآن شریف کے اندر میں۔ اسی وجہ سے یہاں کیا ہو جائے گا؟ مد لازم کلمی۔ اب کیا بولیں گے؟ کلمی۔ اب دیکھنا ہے کہ مد لازم کلمی جو ہوگا، حرف مد کے بعد اگر تشدید ہو تو مد لازم کلمی مثقل کہلاتا ہے۔ حرف مد کے بعد اگر جزم ہو، حرف مد کے بعد اگر جزم ہو اور وہ کلمہ میں حرف مد کے بعد جزم ہو تو پھر وہ کیا ہو جائے گا؟ کلمی مخفف۔ اس کا نام کیا ہے؟ مد لازم کلمی مخفف ہوگا، پورا نام اس کا یہی ہے کہ مد لازم کلمی مخفف ہوگا، اس لیے کہ حرف مد کے بعد جزم ہے اور یہ کلمہ کے اندر میں پایا جاتا ہے، یعنی حرف مقطعات کے علاوہ میں پایا جاتا ہے۔ یہ آل آنا،
اسی وجہ سے یہاں پر مد لازم کلمی مخفف ہوگا۔ اب قاعدہ کس طریقے سے اجرا کس طریقے سے کریں گے؟ حمزہ لام کھڑا مد زبر آل، حمزہ کھڑا زبر آ، نون زبر نا، آل، آنا، ٹھیک ہے۔ مد لازم کلمی مخفف ہوگا اس لیے کہ حرف مد کے بعد لام حرف مد کے بعد جزم ہے، اس لیے مد لازم کلمی مخفف ہوگا۔ یہ کلمہ بولنا ضروری نہیں ہے، لیکن اتنا دھیان میں رہنا چاہیے کہ یہ کلمہ میں اسی لیے کلمی مخفف ہو رہا ہے، اور مخفف کیوں ہو رہا ہے؟ حرف مد کے بعد جزم ہے، اسی وجہ سے مخفف ہو رہا ہے۔ سمجھ میں آ گئی یہ بات بچوں؟ تو یہ ہو گیا۔ اس کا کیسے پڑھو گے؟ اس کو کتنا الف کے برابر کھینچ کر کے ادا کرو گے؟ 3 سے 5 الف کے برابر۔ مد لازم کی جو مقدار ہوتی ہے کھینچنے کی، وہ 3 سے 5 الف کے برابر ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے پڑھنا ہے آپ کو۔ کیسے بولو گے؟ الآن، اوکے۔ اس کے بعد ہے حاجو کا، حاجو کا، یہ بھی کلمہ کے اندر میں پایا جاتا ہے، یعنی حرف مقطعات میں سے نہیں ہے، تو حرف مد کے بعد تشدید ہے اور یہ کلمہ میں ہے، تو اس کا نام کیا ہو جائے گا؟ مد لازم کلمی مثقل۔ کیا ہو جائے گا؟ کلمی مثقل۔ حرف مد کے بعد اگر کلمہ میں ہو، وہ حرف مد کلمہ کے اندر میں ہو، یعنی حرف مقطعات میں سے نہ ہو، تو حرف مد کے بعد اگر تشدید آئے گا تو اس کا نام ہے مد لازم کلمی مثقل، مد لازم کلمی مثقل۔ اسی طریقے سے آپ کو ادا کرنا ہے، جیسے حا الف مد حا، جیم مد زبر حاج، جیم واپس جو، حاجو، ہے نا، حاجو، کاف زبر کا، حاجو کا۔ اب یہاں پر مد لازم کلمی مثقل ہوگا اس لیے کہ حرف مد کے بعد تشدید ہے اور یہ کلمہ میں ہے، اس لیے مد لازم کلمی مثقل ہوگا۔ مد لازم کلمی مثقل کو 3 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر کے ادا کریں گے، جیسے حاجوک، اوکے، سمجھ میں آ گیا بات؟ اس کے بعد ہے والصافات۔ اب یہ والصافات، سورہ صافات، یہ حرف مقطعات ہے۔ کیا ہے؟ یعنی سورت کے شروع میں جو بھی کلمہ قرآن شریف کے اندر میں آتا ہے، جو سورت کے شروع میں رہتا ہے، کاف ہا یا عین صاد کاف آ، سمجھے، وغیرہ، یہ سب حرف مقطعات کہا جاتا ہے۔ تو یہ حرف مقطعات میں سے ہے، تو یہ واو صاد کھڑا مد زبر وا، والصاف، واو صاد کھڑا مد زبر وا، واو صاد زبر وص، صاد فا کھڑا مد زبر صاف، والصاف، فا کھڑا زبر فا تزرتی، والصافاتی۔ اب یہ حرف مد کے بعد کلمہ کے اندر میں نہیں ہے بلکہ حرف مقطعات میں سے ہے، تو اس کا نام کیا ہو جائے گا؟ مد لازم حرفی مخفف۔ حرف مقطعات میں سے اگر حرف مد کے بعد تشدید ہوگا تو مد لازم حرفی مخفف نہیں، حرفی مثقل، کیا بولیں گے؟ مد لازم حرفی مثقل ہوگا، اس لیے کہ حرف مد کے بعد تشدید ہے اور یہ حرف مقطعات میں سے، اسی لیے مد لازم حرفی مثقل ہوگا۔ اس کا کیسے بولو گے؟ اس کو پڑھو گے کیسے؟ 3 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر کے کیسے بولنا ہے؟ والصافات، اوکے، یہ سمجھ میں آ گیا۔ اب ایک چیز ہے، مد لازم حرفی مخفف کا ایک مثال دے دیتا ہوں، جیسے ہے قاف، ہے نا، اس طرح کیسے لکھا ہے سورہ قاف کے اندر میں، قاف، قاف ہے، تو اب اس کی اصل میں ایسے ہے، اسے قاف، اوکے۔ اسی طریقے سے ہے نون، نون، ٹھیک ہے، یہ حرفی ہے، حرف مقطعات ہے، یہ بھی حرف مقطع سورہ
قلم میں ہے نا نون والقلم وما یسطرون. تو اس طریقے سے کیا ہے حرف مقطعات میں سے حرف مد کے بعد جزم ہے تو حرف مد لازم حرف مخفف، اس کا نام کیا ہو جائے گا؟ مد لازم حرف مخفف. اس کا سمجھے؟ اسی طریقے سے اصل اس کا ہے یعنی قاف الف مد زبر قاف فا ساکن قاف ہے نا، قاف الف مد زبر قا فا، فا کے اوپر جزم ہے، یہ اصل اس کا نکال کے ہم بتائیں لکھ کر کے، سمجھے؟ تو یہاں پر مد لازم حرفی مخفف ہوگا، یہاں پر مد لازم حرفی مثقل ہوگا، یہاں پر مد لازم کلمی مثقل ہوگا، یہاں پر مد لازم کلمی مخفف ہوگا. سمجھ میں آ گیا بات بچوں سب چیز کا؟ تو اس طریقے سے آج کا میرا سبق تھا جو کہ مد لازم کے بارے میں پڑھ لیے، اور پھر بھی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر میں جو کہ ہم قرآن شریف میں پڑھتے پڑھتے سب چیز بتائیں گے، اس لیے کہ بھی بہت سارا تفسیر ہو جائے گا، اس میں بہت قاعدہ بہت کٹھن ہے. بہرکیف اتنا دھیان میں رکھنا ہے کہ مد لازم کی تعریف کیا ہے؟ حرف مد کے بعد اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا، بس اتنا یاد رکھنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مد لازم حرف مد کے بعد اگر جزم ہو تو کیا ہو جائے گا؟ مد لازم. جزم یا تشدید ہوگا تو مد لازم ہوگا، لیکن اگر کلمہ کے اندر میں ہوگا تو حرف مد کے بعد اگر تشدید آئے گا تو کلمی مثقل بولیں گے، مد لازم کلمی مثقل. اور اگر کلمہ کے اندر میں حرف مد کے بعد اگر جزم آئے گا تو مد لازم کلمی مخفف بولیں گے. اور اگر حرف مقطعات میں سے حرف مد کے بعد تشدید آئے گا تو ہم بولیں گے مد لازم حرفی مثقل. اور اگر حرف مقطعات میں سے حرف مد کے بعد اگر جزم آئے گا جیسے قاف نون ہے نا تو ہم بولیں گے مد لازم حرفی مخفف. اس کا یہی نام ہے چار جو کہ آپ کو یہ دھیان میں رکھنا ہے. اتنا سا چیز دھیان میں رکھیے، باقی جو بھی چیز اور بھی نئی نئی چیزیں ہیں مد کے بارے میں اس کا قاعدہ تھوڑا کٹھن ہے، لیکن یہاں پر اتنا سا جاننا ضروری ہے. باقی انشاءاللہ العظیم آپ کو جب قرآن شریف پڑھائیں گے اس کے اندر میں جب مد آئے گا تو ہم پڑھ کے بالکل اچھے طریقے سے بتائیں گے. اور یہ دھیان میں یہ رکھنا 3 سے 5 الف کے برابر مد لازم کھینچ کر کے پڑھی جاتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات بچوں؟ اور جو بھی بندہ کو سبق سمجھ میں نہ آئے وہ کومنٹ کرے، انشاءاللہ العظیم آپ لوگوں کو جواب ملے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جو بندہ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو لال والے بٹن کو دبا کر کے سبسکرائب کرتے چلے جائیں، آنے والے ویڈیوز سے فائدہ اٹھانے کے لیے، اور ویڈیو کو شیئر کرتے چلے جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.